کہ یہ ہم گفتگو جو میڈیا کے توسط سے کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. گزشتہ 1.5 سال سے خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی بالخصوص ضلع وسطی کراچی کا جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل، وہاں کو اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم انتظامی طاقت سے، افسران کی طاقت سے، اپنے پولیس افسران کی طاقت سے، اپنے کرپشن کے ذریعے کمائے گئے اربوں روپے کی طاقت سے اور اپنے اسلحے کی طاقت سے ہم ایم کیو ایم کے گڑھ ضلع وسطی میں ہم کوئی اس کو دوسرا لڑکانہ بنا دیں گے. ایک چیز میں وہ کامیاب ہوئے ہیں جو انہوں نے لڑکانہ کو بنایا ہوا ہے، یعنی ابتر صورتحال وہاں کی سڑکوں کی، گلیوں کی، پانی کی، نالوں کی، وہ سب کچھ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کو کچے کا علاقہ بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طریقے سے اپنے گینگ وار کے لوگوں کو، جس طریقے سے اپنے پسند کے چنے ہوئے پولیس کے نااہل اہلکاروں کو وہاں تعینات کرایا انہوں نے، اس کے ذریعے وہ ضلع وسطی میں ایک ڈرامہ مچایا جا رہا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ناظم آباد میں انہوں نے ہمارے یو سی انچارج، ہمارے یونٹ انچارج فراز بھائی کو سر پہ گولی مار کے شہید کیا. کس کی گولی لگی ہے؟ کس کے پاس اسلحہ ہے؟ میں 3 دفعہ رکن صوبائی اسمبلی رہا ہوں، 2 دفعہ صوبائی وزیر رہا ہوں، وفاقی وزیر رہا ہوں، سینیٹر ہوں اس وقت. میرے پاس کل ملا کے پولیس کی نفری جو سیکیورٹی کے لیے مجھے دی ہے وہ ہے 1 اہلکار. ان کے ان چھٹ بھائیوں کو جو پانی چوری کرتے ہیں، جو سٹے کے اڈے چلاتے ہیں ناظم آباد میں، انہیں کئی پولیس اہلکار دیے ہوئے ہیں. کس کھاتے میں دیے ہوئے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی کی پولیس ہے یا یہ سندھ پولیس ہے؟ ان لوگوں کو انہوں نے سادہ لباس میں اہلکار دی ہیں، ان کے پاس اپنا اتنا اسلحہ ہے. چیک کریں نا صوبائی وزیر داخلہ کس کس کے پاس کتنا اسلحہ ہے. نان پروہیبٹڈ بور کس کو دیا ہے؟ پروہیبٹڈ بور کس کو دیا ہے؟ ایم کیو ایم کے کارکنان پہ چلانے کے لیے دیا ہے؟ ضلع وسطی کو فتح کرنے کے لیے دیا ہے؟ ڈاکٹر عاصم کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ معتبر آدمی ہیں، طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئے ہیں، گولیاں چلوائیں گے لوگوں کے اوپر. ہمارے یو سی انچارج کو شہید کر دیا اور ہم نے ایف آئی آر بھی نہ کٹوائے. آپ ہمارے دفتروں پہ آ کے حملے کرو، وہاں لشکر کشی کریں. بھائی یہ کوئی مقصد آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہاں تمہارے پاس دوسرے عزیر بلوچ موجود ہیں، گینگ وار کریٹ کریں گے یہاں پر بیٹھ کے. یہ باتیں کرنا سارے پاگل جمع کیے ہیں انہوں نے. وہ کوئی استاد کہلاتے ہیں، مسرور احسن دھمکی دے رہا وہ کہ 9 فروری کے بعد دیکھ لوں گا. کیا دیکھو گے یار تم؟ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، دیکھیں آپ وہ دن گئے جب تم جہازوں کو ہائی جیک کرتے تھے. استاد آئے یہاں پر. کوئی انسانیت ہے ان میں؟ نہتے لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہیں. فراز کو شہید کیا اور یہ پولیس یہ گرفتار نہیں کر رہی ان لوگوں کو کہ امیدوار ہے. پانی بیچتا ہے، وہ سٹے کے اڈے چلاتا ہے، جو نام نہاد امیدوار ہے. پولیس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کرے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو نگراں حکومت ہے یہ بھی نہیں کی ہے، چل رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نرم باتیں کرتے ہیں، کیئر ٹیکر اندر سے جیلیں. ایک ٹکے کی کارروائی نہیں کی انہوں نے. جن لوگوں نے ہمارے یو سی انچارج کو مارا، غریب بچہ مارا گیا، 3 چھوٹے بچے ہیں اس کے. یہ ڈاکٹر عاصم کی سیاسی مہم جو ہی جواب دے گی اس کا کون پالے گا؟ جواب دیں گے. اسی طریقے سے کل نیو کراچی میں یہ بالکل پگلا گئے جب ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا بلدیاتی الیکشن کا. ہماری خیرات میں بھی پورے ضلع وسطی کی 50 نشستوں میں سے 3 نشستیں نہیں لے سکے تم. اب ہم الیکشن میں اترے ہوئے ہیں، متحد، منظم، فعال، متحرک. ہر حلقے میں ہمارے آفیسز کھلے ہوئے ہیں، چھوٹی یو سی کے لیول کے اوپر ہمارے آفیسز کھلے ہوئے ہیں. تمہارے میئر کے پیسوں سے لے کر واٹر بورڈ کے پیسوں سے کے باوجود لوگ آ کے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہاں پر. اور 3 سیٹیں تم جیت نہیں سکے تھے 50 میں سے بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کے باوجود. اور نیو کراچی میں 11 جے میں آ کے
یہ ہمارا کارکن بیٹھا ہے شاہد, دیکھیں ان کے ساتھ کیا کیا ہے. ابھی تو یہ پٹیاں ہو گئی ہیں, اگر نہیں چھڑواتے ایم کیو ایم کے کارکنان, کیا اس کا جرم تھا؟ انہوں نے, شاہد بھائی نے یہ کہا یار یہ آپ ایم کیو ایم کی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے برابر والی گلی میں 11J میں, یہ فقیر کالونی کے جو وہاں ان کے غنڈے انہوں نے پالے ہیں پیسے کی بنیاد کے اوپر, انہوں نے آ کے ہمارے پوسٹرز پھاڑنے شروع کر دیے, بینر ہٹانے شروع کر دیے. اس غریب کا یہ سوال تھا کیا کرنے جا رہے تھے؟ یہ اپنے گھر جا رہے تھے فیملی کو لینے. کس لیے؟ کہ ایم کیو ایم کی کارنر میٹنگ میں شرکت کریں. جنہوں نے جھگڑا کرنا ہوتا ہے جناب, وہ فیملیز کو لے کے نہیں جاتے. جنہوں نے جھگڑا کرنا ہوتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو شریک نہیں کرتے سیاسی میٹنگز میں. یہ اس لیے جا رہے تھے, اور تم نے جواب میں ان کو مارا, تشدد کا نشانہ بنایا. جب ان کے ساتھ ان کو شدید زد و کوب کیا گیا تو ایم کیو ایم نے کیا کیا؟ ایم کیو ایم نے نہیں حملہ کیا کہیں پر بھی, تھانے میں بھیجا شاہد بھائی کو, ہمارے کارکن ڈاکٹر عبد الباسط کے ساتھ, اور وہ نالائق نااہل متعصب ایس ایچ او ایف آئی آر نہیں کاٹتا. تمہارے باپ کا علاقہ ہے یہ, تم ہمارے ٹیکسوں سے بیٹا تنخواہ لیتے ہو, یہاں پر لوٹ کا مال سمجھا ہے تم نے کراچی کو. ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے, نہ صرف ایف آئی آر نہیں کاٹی بلکہ پیچھے اور غنڈہ گردی کی اجازت دی اور وہاں پر فائرنگ کروا دی. ایک بچہ کوما کا شکار ہے, اللہ اس کو صحت دے, زندگی دے. مجھے بتا رہے ہیں کہ شاید وینٹیلیٹر ہٹا دیا ہے, اور لوگ زخمی ہوئے. یہ کس کا کام ہے دیکھنا؟ یعنی آپ ڈاکٹر عاصم ہو یا سعید غنی ہو یا وقار مہدی ہو یا مسرور احسن ہو, یہ تو جا کے اپنے گھروں میں سو جائیں گے. ناظم آباد میں اور نیو کراچی میں انہوں نے آ کے پھٹکنا نہیں ہے, انہیں کسی نے پھٹکنے نہیں دینا ہے وہاں پر. اور یہ بھیٹ چڑھا رہے ہیں اپنے سیاسی عزائم کی معصوم لوگوں کو. ہم نے مطالبہ کیا ہے سارے اسلحے کے لائسنس کینسل کرو تم الیکشن تک, اسلحہ لے کے چلنے پہ پابندی لگائیں. ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ جو اسلحے کی بنیاد کے اوپر سمجھ رہے ہیں کہ فتح کر لیں گے. آپ دلوں کو فتح نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کے ذہنوں کو فتح نہیں کر سکتے. چند سڑکیں بنا کے تم کیا سمجھتے ہو یہاں پر, اگر بنایا بھی لوگے کبھی تو بنانے والے ہوتے تو نواب شاہ لاڑکانہ میں بنا لیتے سڑکیں. تم نے تو سندھی سیکریٹریٹ بنا دیا ہے. سندھ سیکریٹریٹ کو تم نے ایس ایچ اوز کی سیٹیں بیچ بیچ کے ایسے نالائق لوگ بھرتی کیے ہیں جو اس زد و کوب کرنے کے واقعے کی ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر جا کر بیٹھا ہوا ہے. ایف آئی آر نہیں کاٹتے, اور جواب میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جواب دیں آئی جی, یہ لاشیں کس کے کھاتے میں جائیں گی؟ جواب دے کراچی کا پولیس چیف, کس کام کے لیے ہیں بھائی آپ لوگ؟ اور یہ معزز صحافی حضرات, یہ سازش ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ کہاں سے ہو رہی ہے. ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں. سوشل ورک کے نام کے اوپر ڈاکٹر عاصم سے پوچھو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سوشل ورک کر رہا ہوں. سوشل ورک میں اسلحہ چلاتے ہیں, سوشل ورک میں لوگوں کو گولیاں مرواتے ہیں. ہم نے کہا ایف آئی آر کاٹے ڈاکٹر عاصم کی, کیونکہ ان کے ہی وہاں پر ہوا ہے مرڈر. وہ پھر واپس آ گئے یہاں پر, اور پھر یہاں پر ایک اور بچے کی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اس کی جان چلی جائے گی. کون جواب دے گا؟ یہ ہو گیا ڈاکٹر عاصم آپ کا سوشل ورک, ہو گیا یہ پیپلز پارٹی کا کام. ذرا میں آپ کے سامنے ایک آڈیو چلانا چاہتا ہوں کہ ان کا دھندا کیا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پیسے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا ہے ان کی ڈیلنگ ہو گئی ہے کوئی لندن سے. ابھی سنیں کہ کہہ کیا رہے ہیں آپس میں. لندن کی ریکارڈنگ ہے. ہم نے فارم تو پورے پاکستان سے جمع کرائے, لیکن ہمارا کھیل جو ہے نا وہ 8 سے 10 سیٹوں پہ ہے جو ہماری پکی سیٹ ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ہمیں تعاون کر رہی ہے خاموشی سے. یہ جو ہمارے فارم وغیرہ سبمٹ کیے گئے ہیں ابھی تک جو ہمیں سائن نہیں کیا جا رہا, اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا تعاون ہے, کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی ہے. اس ٹائم پہ پولیس بھی, تمام ادارے, چیف منسٹر, سب چیزیں جو ہے, میئر وغیرہ سب ان کا ہے. تو کچھ انگوروں نے کھانا ڈیل ہوئی بھی ہے, کیونکہ آج سے 4 مہینے پہلے عشرت العباد دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر عاصم جو بھی یہاں پہ وہ بنا ہے, کیا نام ہے, جس نے بھائی کا انٹرویو بھی دیا تھا, اس کا کیا نام تھا, پنجاب, یہ وہ کون سا الفاظ ہے, وجاہت کے ساتھ ایک اور تھا نا, ایک خاتون تھی اور ایک بندہ اور تھا جو یہاں منسٹری میں آیا ہے, کیا نا پنجاب میں کوئی نگراں گورنمنٹ میں اس کو کچھ بنایا ہے, صحافی ہے بڑا نا, مرتضیٰ سولنگی, ہاں مرتضیٰ سولنگی, عشرت العباد, بابر غوری اور یہ ڈاکٹر عاصم, یہ بھائی سے ملاقات کرنے گئے تھے. عشرت العباد والا سیٹ اپ اتر رہا تھا آج سے 2-3 مہینے پہلے کراچی میں, تو وہ اس پہ کام بنا نہیں, نہیں ہو سکا وہ پروسیس, تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف موو ہو رہا ہے وہ والا سیٹ اپ, ساتھ کو بھی دے رہا ہے ہمارا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی کافی ساتھ دیا ہے ہمارا. اگر انڈائریکٹلی دیکھا جائے یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس وغیرہ کو چھیڑا نہیں جا رہا, پولیس تنگ نہیں کر رہی, تو یہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ تنگ نہیں کر رہی ہے. اور ہمارا اس میں طے, یہ مصطفیٰ کمال ایسے تھوڑی بول رہا ہے بھائی نے پیسے لے لیے. بھائی نے پیسے نہیں لیے ہیں, بھائی نے بول دیا ہے کہ تم کھیل لو, ہمیں ان کو زیرو کرنا ہے. پیپلز پارٹی کو بول دیا تم کھیل لو. تو پیپلز پارٹی کی کراچی میں 2 سیٹیں تھیں, پیپلز پارٹی نے 6 سیٹیں کر دی. منیر کی 3 سیٹیں نکلی ہیں کیونکہ انہوں نے ہلکا بندی ایسی کری ہے. بلدیہ انٹرن ان کے پاس جا رہا ہے, کماڑی ان کے پاس جا رہا ہے, ڈیفینس بھی ان کے پاس جا رہا ہے, لیکن یہ اس 6 کو 10 سے 11-12 سیٹوں پہ لے گئے. اب کھیل ان میں رہ گیا. ہم تو کھیلنے اپنی 10 سیٹوں پہ, ہمیں امید ہے کہ وہ 10 کی ہماری پوری نہیں لگ رہی ہے اگر ہمیں اس طرح سے ماحول جس طرح چل رہا ہے اس طرح ملا. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ووٹ توڑیں گے نا, یا پیپلز پارٹی جو ہمارا ساتھ دے گی وہ اس لیے دے رہی ہے کہ ہم صرف ووٹ توڑیں گے پاکستان کا. ہم اس کے ووٹ کو چھیڑ سکتے ہیں, نہ پیپلز پارٹی کو چھیڑ رہے ہیں نہ جماعت کو چھیڑ رہے ہیں. مولانا صاحب حضرات, یہ آڈیو چلائی ہے لندن کے گروپس کی ہے جو ان کی آپس میں انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ ہمیں بھی ملی, آپس میں نالائق گفتگو کر رہے تھے. ہمارا تو خدشہ یہی ہے اور یہی رہا ہے اور یہ پروو ہو رہا ہے کہ انہوں نے پیسے لے کے یا انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کی دشمنی میں یہ پیپلز پارٹی کے گینگ وار کے لوگوں کو کراچی پر دوبارہ مسلط کرنا چاہتے ہیں لندن کے ساتھ مل کے. ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. ہم ووٹ کی طاقت سے انہیں روکیں گے. ووٹر ہمارے ساتھ ہے, ہماری کیمپین بتا رہی ہے. میں صرف 21 جنوری کے جلسے کی بات نہیں کر رہا, ہر حلقے میں ہم اپنے جلسے کر چکے ہیں. ہر حلقے میں ہماری کارنر میٹنگز ہیں, روزانہ کی بنیاد کے اوپر درجنوں ہماری کارنر میٹنگز ہیں. کل حیدرآباد میں ہم نے عظیم الشان جلسہ کیا ہے. حیدرآباد میں بھی ان کے ایک رہنما کل بیٹھ کے کہہ رہے تھے ساری سیٹیں جیتیں گے. او بھائی, حلقہ بندی سے جو تم نے کر سکتے تھے کر لیا ہے. کل حیدرآباد کے لوگوں نے تمہیں جواب دے دیا نکل کے پکا عقلہ میں. یہی صورتحال ہے کراچی شہر کی. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نشستوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ اتنے بڑے سورما ہیں تو کریں نا کچھ اپنے مخالفین کے ساتھ لیاری میں یا کماڑی میں, جہاں انہیں پتہ ہے کہ انہیں آج ایم کیو ایم پاکستان عدم تشدد اور عدم تصادم کی سیاست کر رہی ہے. اسلحہ ہمارے پاس ہے نہیں, اور ان کے لگائے ہوئے متعصب پولیس کے ایس ایچ اوز ہمارے کارکنان کے گھروں پہ چھاپے ماریں گے. جس طریقے سے یہ شاہد بھائی بیٹھے ہیں, ان کی ایف آئی آر کاٹنے کے باوجود ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی ہے. لیکن ہمارا ذمہ دار ہے وہاں پہ مہتاب بھائی, ان کے 3 بھائیوں کو گرفتار کر کے لے گئے. تم میں وہ نالائق ایس ایچ او ہمت ہوتی, تم آئے ہو کچی کے علاقے سے, وہاں کر لیتے نا تم گرفتار لوگوں کو. ہیں تم لوگ تو اپنا وہ کیا کہلاتے ہیں, پتھارے دار قسم کے ایس ایچ اوز یہاں پر تعینات کر دیے. ہمارے کارکنان کے اوپر ایف آئی آر لگا رہے ہیں, ان کے 3 بھائیوں کو گرفتار کر رہے ہیں. ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا, ہم چھڑوائیں گے. ایسے نہیں ہے, یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے. آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, صوبائی حکومت کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو اسلحہ لے کے چل رہے ہیں, جو کراچی کے شہریوں کو خوف کا نشانہ بنا رہے ہیں, ایم کیو ایم کے یو سی انچارج فراز بھائی کو جنہوں نے شہید کیا, کل جنہوں نے گولیاں چلائیں 11 جے میں, ان لوگوں کو گرفتار کریں. یہ کوئی قرآن میں نہیں آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے تو وہ گولی نہیں چلوا سکتا تھا. اس کی ویڈیوز موجود ہیں کس طریقے سے ویکو گاڑیوں میں وہاں پر آئے ناظم آباد میں اور کیا کچھ انہوں نے کیا ہے. ان کو گرفتار کریں, درست ایف آئی آر کاٹیں. جو لوگ امن عامہ کے دشمن ہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, اور جس کے ایما پر ہو رہا ہے, بھلے وہ ڈاکٹر عاصم ہو, سعید غنی ہو, وقار مہدی ہو, مسرور احسن ہو, جو بھی ہو, کوئی آسمان سے نہیں آئے کہ اگر ان کی ایما کے اوپر یہاں پر لاشیں گریں گی تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش بیٹھے رہیں گے. اس صورتحال کو روکا جائے. الیکشن چارجڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. ایم کیو ایم کے کارکنان کے بھی جذبات ہیں, ایم کیو ایم کے کارکنان بھی مشتعل ہیں. ہم نے اس اشتعال کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کی ہے. ہماری جانب سے کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوا ہے, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے وہاں پر الیکشن آفیسز نہیں ہیں یا تمہارے کوئی 2-4 لوگ کہیں نہیں گلی میں گھوم رہے ہوتے. لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا, ہم ایسا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں, ووٹ کا حق استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے امیدواران کو یہاں پر کامیاب بنائیں. لیکن ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی, صوبائی وزارت داخلہ کی, صوبائی
وزیر اعلیٰ صاحب کی 5-6 دن رہ گئے آپ لوگوں کو نگرانوں، 5-6 دن رہ گئے. خدا را آپ اپنی عزت پہ لگنے والے داغ کو مٹا لیجئے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ آپ جناب کارروائی کریں ان لوگوں کے خلاف جو تشدد کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جو لوگ تشدد کا نشانہ بنے. ہم اپنے کارکنان سے اپیل کرتے ہیں اشتعال میں نہیں آنا ہے. ان کے ہر گولی کا، ان کی ہر گالی کا، ان کے ہر ظلم کا جواب ہم نے اپنے ووٹ سے دینا ہے. زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکل کے انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو ہم اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو بتائیں گے کہ عوام کا جوتا کیا ہوتا ہے، جو عوام ووٹ کے ذریعے آپ کے چہرے پہ خاص کر کراچی اور حیدرآباد شہر میں مارے گی. بہت شکریہ. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ.